صاحب کو چند نصیحتی کلمات سے نوازیں۔ شکریہ، جزاکم اللہ خیرا۔ بارک اللہ جزاکم اللہ خیر، احسن اللہ، بارک اللہ فیک۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، وبعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون۔ میں بے انتہا شکر گزار ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے، شکریہ کے بعد عالی جناب فضیلت الشیخ مولانا انور علی عربی صاحب کا، اور آپ تمام اساتذہ کرام کا، آپ طلبہ کا۔ میں ایک سیمینار میں آیا تھا، میری دلی خواہش تھی کہ میں اپنے اس قدیم ترین دینی ادارے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکوں، اور الحمدللہ آپ نے بڑا اچھا استقبال کیا، بڑی خوبصورت ضیافت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا آپ کو بہتر بدلہ دے۔ وقت کی قلت ہے، لیکن میری اپنی بھی ایک خواہش رہتی ہے کہ طلبہ سے ملاقات ہو سکے، آپ دوستوں سے کچھ بات ہو سکے۔ میں گفتگو اگر اس ادارے کے تناظر میں کروں تو آپ کو بتاؤں کہ مولانا ابو محمد ابراہیم عربی رحمۃ اللہ علیہ تاریخ اہل حدیث کے چند نمایاں ترین انسانوں میں سے ایک ہیں۔ سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں آپ کا مقام بہت اونچا ہے، اور جس سرزمین پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اس سرزمین کو یہ شرف حاصل ہے کہ سب سے پہلی مرتبہ اس پورے بر صغیر میں کوئی دینی ادارہ جہاں بچوں کے رہنے سہنے اور پڑھنے لکھنے کا باضابطہ انتظام تھا، تو وہ یہی ادارہ تھا۔ کوئی ایسا ادارہ جہاں علماء کرام اکٹھے ہوتے تھے اور ملی مسائل پہ گفتگو کرتے تھے، مذاکرے ہوتے تھے، تو وہ یہی ادارہ تھا۔ کوئی ایسا ادارہ جو سماج کی ضرورتوں کے تحت کتابیں چھاپتا تھا تاکہ سماج سے بدعت و خرافات کا خاتمہ ہو سکے، تو وہ یہی ادارہ تھا۔ طریق النجات وہ پہلی کتاب تھی اردو میں جس میں یہ کوشش کی گئی کہ صحیح حدیثوں کو اردو میں لوگوں تک پہنچایا جا سکے۔ اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں گے تو آپ جس سرزمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اس سرزمین کی عظمت کے ترانے گائے جا سکتے ہیں۔ اب یہ آپ پہ منحصر ہے کہ آپ جب اس ادارے سے نکل کر جاتے ہیں تو یہاں کی عظمتوں کو کتنا آپ سمیٹ پاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے یہ پوری دنیا بنائی ہے، اور آپ چاہیں تو اس علم کی روشنی سے اندھیارے کو ختم کر کے اس دنیا کو اپنی مٹھی میں کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بے انتہا امکانات دے کر انسان کو اس دنیا میں بھیجتا ہے، بطور خاص مسلمان کو بھیجتا ہے، اس میں بھی طلبہ مدارس اسلامیہ کو بھیجتا ہے، فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اپنے پر بچھا دو۔ مقام کا تعین ہمارے ذہنوں میں ہے اور آسان ہے، اب یہ ہمارے اوپر ہے، ہم طلبہ کے اوپر ہے کہ ہم اپنے آپ کو کہاں سے دیکھتے ہیں۔ یہاں ہیں تو غیرت سیکھیے، یہاں ہے تو حمیت سیکھیے، یہاں ہے تو خودداری سیکھیے، یہاں ہیں تو علم کی عظمت سے اپنے دامن مراد کو بھر لیجئے، یہاں ہیں تو یاد کیجئے کہ آپ کے اسلاف نے اس اندھیارے میں، کفر و شرک کی تاریکی میں کتاب و سنت کی روشنی کا جو چراغ جلایا تھا، اس چراغ کو مثل سورج اور زیادہ بڑا کرنا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے، اور انشاءاللہ ہماری آپ سے یہ امید ہے اور ہمارا یقین ہے کہ آپ محنت کریں گے اور انشاءاللہ کر کے دکھائیں گے۔ ایک تم کہ تم کو فکر نشیب و فراز ہے، ایک تم کہ تم کو فکر نشیب و فراز ہے، ایک ہم کہ چل پڑے تو بہرحال چل پڑے۔ آپ اگر چلیں گے تو انشاءاللہ اندھیارے چھٹ جائیں گے۔ آپ کو علم دین کی اس روشنی سے پوری دنیا کے اندھیرے کو مٹانا ہے، اور آپ کا مقام یہ ہے جو مقام کسی اور کا نہیں ہے۔ آپ جنت کے راستے پہ قائم ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ بقیہ لوگوں کو جہنم کے راستے سے بچانے کی ذمہ داری بھی آپ ہی کو ادا کرنی ہے۔ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزم محکم کے ساتھ
عزم محکم کے ساتھ، خوب اچھے عزم ارادے کے ساتھ، محنت و توجہ کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کرتے ہوئے اچھے کردار و عمل کے ساتھ آگے بڑھیں گے، دنیا بھی جھکے گی، ہر طرح کی انشاءاللہ کامیابی ملے گی، دنیاوی بھی اور اخروی بھی۔ اور جو آدمی اخروی کامیابی سے سرفراز ہو جائے اصل میں وہی کامیاب ہے، اور جو دنیا میں اگر کامیاب ہو بھی اور آخرت کی اس کو کوئی طلب نہ ہو تو اصلاً اس آدمی کو زندگی ملی ہی نہیں۔ آپ جس ادارے میں ہیں، آپ کو یہ ادارہ زندگی دے رہا ہے، آخرت کی کامرانی دے رہا ہے، اور اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ ایک ایسا نظام تعلیم ہے جو آپ سے آپ کی دنیا نہیں چھین رہا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام